الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وضع میں تم نصارہ اور تمدن میں ہنود وضع میں تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود وقال تعالی فی القرآن المجید اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا بہت سے اہل کتاب غیر مسلم حضرات کی دلی چاہت یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا دیں ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کیسے؟ اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنے چال ڈھال سے، اپنے لباس سے، اپنے پروگرام سے، اپنے فیسٹیول سے، اپنے ڈیز سے وہ تمہارے اندر بھی داخل کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم بھی ان کے ڈیز کو مناؤ، ان کی چال چلو، ان کے بول بولو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، نقل اختیار کی، وہ اسی میں سے ہوگا، اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ محدثین اس کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ای اتبع اقوالہم او افعالہم او ملابسہم الاخری، کہ یعنی آدمی نقل کرے دوسروں کی، غیروں کی، غیر مسلموں کی، کس میں؟ بول چال میں، ان کے طور طریق میں، ان کی تہذیب میں، ان کے لباس میں غیر مسلموں کو اپنائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دھرم ہے، وہ ہے مذہب اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کسی کو رغبت ہے کسی اور دھرم کی طرف، کسی اور کلچر کی طرف، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو جگری دوست مت بناؤ، اپنا سرپرست مت بناؤ، اپنا مقتدی مت بناؤ۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، جو ان سے دلی تعلق رکھتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ اسی کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان کو فالو کرے گا، ان سے دلی میلان رکھے گا، وہ اسی میں سے ہوگا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کی نقل اختیار کرو گے غیروں کی تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف میلان مت رکھو جو ظالم ہیں، اور سب سے بڑا ظلم اس دھرتی پر اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے عظیم جرم ہے۔ تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف مت جھکاؤ رکھو۔ آپ شردھانجلی دیں گے، آپ بھومی پوجن کریں گے، آپ برتھ ڈے منائیں گے، آپ ڈیز سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ مرحوم شیخ محمد حسین ربانی صاحب، انہوں نے قوم کو ایک عطیہ دیا،
اپنا خون جگر دیا، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، آپ ان کا ڈیز منائیں گے؟ ان کا نام کا تو خیال کیجئے، ان کا نام کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا دھرم کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، اور آپ ان کو شردھانجلی دیں گے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آج شردھانجلی دو، کل درشن ہوگا وہاں پر، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہم ڈیز منائیں گے، ہم ٹیچرز ڈیز منائیں گے۔ ہمارے یہاں استاذ کے احترام کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے؟ سب سے بڑی روایت ہے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کیا فخر چاہیے آپ کو؟ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے اداروں میں کیا ہم مالا چڑھائیں گے؟ مسلمانوں کی تصویر، ہمارے جو گزر چکے ہیں اسلاف، ان کی تصویروں پر ہم پھول چڑھائیں گے؟ یا جو غیر مسلم حضرات ہیں جن کے کفر پر دنیا کو اتفاق ہے، ان کی مورتیوں پر ہم مالا چڑھائیں گے؟ آج آپ مالا چڑھا رہے ہیں، کل آپ کی نسل کیا کرے گی؟ اور آپ کا یہ عمل کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث شریف کیا کہہ رہی؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہمیں تو سب کو لے کر چلنا ہے۔ کس نے کہا آپ کو سب کو لے کر چلنا ہے؟ اور سب کو لے کر چلنے کا کیا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اسلام میں دو رنگی کہاں ہے؟ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس کو تو منافقت کہتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں۔ جو دو منہا ہو وہ سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارا لباس نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری تہذیب نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے احکام نہیں ہیں۔ برسی منائی جا رہی ہے، عجیب بات ہے۔ یہ برسی کہاں سے آئی؟ یہ غیر مسلموں سے آئی ہے آپ کے اندر، اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ برسی منانا جائز نہیں ہے، برسی منانا جائز نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا ایک ہی دن ہے، کبھی بھی ایصال ثواب کرو، کبھی بھی کرو، کہیں پر بھی کرو۔ اس کے لیے نہ اجتماع کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت اسلام نے نہیں کہا ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی پیٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کہیے وہ جو علماء ہیں جو بہکا رہے ہیں اپنی قوم کو، ان سے اگر تنہائی میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے، اپنی قوم کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، افسوسناک معاملہ ہے، افسوسناک معاملہ ہے۔ اولیاء اکرام کی کرامتیں برحق ہیں۔ ہمارے ہر خطبے میں یہ بات آتی، ہر خطبے میں جمعہ کے، وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ۔ اولیاء اکرام کی کرامتیں برحق ہیں، لیکن اولیاء اکرام کی کرامتیں برحق ہیں، جادوگر کی نہیں، فاسق فاجر نہیں۔ کار شیطان میں کند نامش ولی گر ولی این است لانت بر ولی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطانوں والا کوئی کام کرے، داڑھی مڈائے، نماز نہ پڑھے، میلا کچیلا گھومتا رہے، اور اس کو ہم ولی کہیں؟ کار شیطان میں کند نامش ولی، شیطانوں کا کام کرے اور اس کو کوئی ولی کا نام دے، اگر یہ ولی ہے تو ایسے ولی پر لعنت۔ میں نے ذکر کیا تھا ایک واقعہ پہلے کہ خبر آئی ایک علاقے میں کہ بہت بڑے بزرگ آئے ہیں، ان سے ملنا چاہیے، تو ایک عالم دین وہاں گئے ان کو دیکھنے کے لیے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے میں ان کی انگلیاں کھلی ہوئی تھی۔ پوری نماز میں سجدہ ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر انگلیاں ملی رہیں گی اور قبلے کی طرف رہیں گی، اس طریقے سے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے ورک شاپ کرتے ہیں لیکن نماز کا کوئی ورک شاپ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ آپ بلاؤ ہم آئیں گے، اور ہم نے الحمدللہ اپنے یہاں جو تعلیم بالغان چلتا ہے وہاں ہر سال سکھاتے ہیں، اور جو ہمارے پاس پڑھنے والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے، اور ان کی اور اپنی نمازوں میں فرق دیکھ لیجیے۔
تو سجدہ ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر انگلیاں ملی رہیں گی اور قبلے کی طرف رہیں گی، باقی ہر جگہ انگلیاں اپنی حالت پر رہیں گی، نارمل رہیں گی۔ تو وہ عالم دین نے دیکھا، وہ جو بزرگ کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، انگلیاں ایسی کھلی ہوئی، فرمایا یہ ولی ہو ہی نہیں سکتے، ملاقات بھی نہیں کی، واپس چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، ان سے کہا گیا نماز پڑھو، تو کہنے لگے ہم لوگ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ نماز ہمارے نبی نے بیٹھ کر پڑھی، بیٹھ کر پڑھی نماز جو ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی اور سجدے کی حالت میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہم کیوں اپنی تاریخ کو بھول جا رہے ہیں؟ ہم دوسرے کے کلچر کو فالو کرنے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسکول، ہمارے ادارے، ہماری تنظیمیں سب غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر تمہیں کسی اور طریقے میں رغبت ہے تو ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کام بہت ہو رہا ہے لیکن برکت ہی نہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہی نہیں ہے۔ دکان مکان کی اوپننگ ہو رہی، ریبن کاٹے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس تہذیب نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس دعائیں نہیں ہیں۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اخطا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہر وہ محتم بالشان کام، کوئی بھی عظیم الشان کام ہو، اچھا کام ہو، اگر اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے، وہ ناقص رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ یا دوسری روایت میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ اور ہم دکان مکان کی اوپننگ کے موقع پر ہم لوگ، آپ لوگ، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ریبن کاٹے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں بڑے بڑے، وہ بڑا بوڑھا بزرگ اس سے نہیں کٹ رہا، دوسرا آدمی ہاتھ لگا کے کاٹ رہا ہے تلوار کے ذریعے سے، اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بھی ہو رہا ہے۔ جس نبی نے آپ کو قدم قدم پر دوسروں کی نقل اور مشابہت، غیروں کے کلچر سے بچایا ہے، منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا، حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مشرکین کے طرز پر جو ہے لباس مت پہنو۔ مشرکین اور ہمارے امامے میں فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پہنتے پھر امامہ باندھتے ہیں، اور وہ لوگ صرف امامہ باندھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہود و نصارہ، یہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اذان کے سلسلے میں بات آئی کہ اذان مطلب مشروع نہیں ہوا تھا اسلام کے اندر کہ اس طرح سے اذان دی جائے، تو مختلف مشورے آئے، کسی نے کہا آگ جلا دو، حضور نے فرمایا کہ آگ کے ذریعے سے اطلاع کرنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کوئی طریقہ ذکر فرمایا، حضور نے فرمایا یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے ذکر کیا، حضرت نے فرمایا کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ پھر ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں پوری اذان کو دیکھا اور انہوں نے حضور کو آ کے بتلایا۔ حضور نے فرمایا کہ ان کلمات کو تم پڑھو۔ جب ان کلمات کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگتے ہوئے آئے، اپنی لنگی سنبھالتے ہوئے، روایت میں ہے اپنی لنگی سنبھالتے ہوئے آئے اور فرمایا اللہ کے رسول میں نے بھی یہی کلمات خواب میں دیکھے ہیں اذان کے۔ اور پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان کے کلمات سکھلائے تھے، پھر وہ اذان شروع ہوا، وہ شروع ہوئی اذان اور آج تک چل رہی۔ ہمارے نبی نے دیکھا کہ مدینے کے اندر مارکیٹ لگ رہا ہے تو یہ مشرکین کا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہمارا مارکیٹ الگ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ اصول تھا کہ مارکیٹ میں وہی لوگ مارکیٹ اپنی دکان لگائیں گے جن کو شریعت کے قانون معلوم ہو، جن کو مسائل کا علم نہیں ہے ان کو دکان لگانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ کچھ بھی کریں گے، یہ دھوکہ دھڑی کریں گے۔ یہ ہماری تہذیب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کیوں دوسروں کے غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں؟ بچوں تقلید مغرب سے سنو اے ایشیا والو، بچوں تقلید مغرب سے سنو اے ایشیا والو کہ مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے۔ آپ ویسٹرن کلچر کو فالو کریں گے، نہ ان کے باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ خاندانی سسٹم ہے، رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں،
ان کے طریقے کو آپ اپناؤ گے. یہود و نصارہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دے رہے تھے کہ تمہارا نبی کیسا ہے, تم کو ہگنے موتنے کا طریقہ بتلاتا ہے. یہ ہمارے استاذ کا انداز حضرت معاذ شعیب صاحب دامت برکاتہم, وہ اس طرح سے ہم لوگوں کو یہ واقعہ بتلاتے تھے. اور واقعی حدیث میں بھی وہی لفظ ہے, لیکن ان کے انداز میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. فرماتے تمہارا نبی کیسا ہے, تم کو ہگنے موتنے کا طریقہ بتلاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل بالکل بتلاتے ہیں. اور یہ بھی بتلاتے ہیں کہ ہم قبلے کی طرف پیٹھ نہ کریں, چہرہ نہ کریں. یہ بھی بتلاتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں. یہ بھی بتلاتے ہیں کہ اگر ڈھیلے سے استنجا کر رہے ہیں تو طاق عدد کی رعایت کریں, 3 ڈھیلا لیں, 5 ڈھیلا لیں. یہ بھی بتلاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں, تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہمارے پاس یہ ہماری تہذیب ہے. ہمارا ایزار صاف ستھرا رہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے. جو غیر ہیں ان کے ایزار کو دیکھ لو, ان کی میانیوں کو دیکھ لو, وہ سب گندی رہتی ہیں, اس میں نجاست بھری رہتی ہے. وہ ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں, پانی کا استعمال نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں فخر ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بار بار اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ میرا اللہ ایک ہے, میرا خدا اللہ ہے, میرا مالک اللہ ہے. یہ میرے لیے عزت کی بات ہے. اور میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. میرے بھائیوں, ہم اگر غیروں کے طریقوں کو اپنائیں گے, ہم ہرگز کسی فیلڈ میں, کسی کلاس میں کہہ رہا ہوں, چھوٹی سی کلاس, کسی کلاس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کسی کلاس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایصال ثواب کا طریقہ اسلام میں موجود ہے, کبھی بھی کرو, کوئی دن متعین نہیں ہے. استاذ الاساتذہ محترم جناب حفظ الرحمان سر, وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ نہیں تو اکثر نہیں تو جمعہ کو اپنے اساتذہ کو, اپنے محسنین کو, اپنے رشتہ داروں کو, اور ایسے رشتہ دار کہ ان کے اولاد کو بھی ان کا نام نہیں معلوم ہوگا, لیکن مجھے ان کے ناموں کے ساتھ میں ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں. جی کوئی بات ہے؟ اچھا, تو فرماتے ہیں کہ میں اکثر روزانہ جب یاد آ جائے چلتے پھرتے مل لیجئے, جا کے پوچھ لیجئے. اور منبر پر غیر ذمہ دارانہ بات انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کو, اور مجھ سے یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. میں نے کہا جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو خوب جزائے خیر. اپنے محسنین کو, اپنے اساتذہ کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں, ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور ان میں سے اکثر لوگ مجھے خواب میں آتے بھی رہتے ہیں, ان کی زیارت بھی ہوتی رہتی. وہ کہتے ہیں کہ میری یہ چاہت رہتی ہے, میری فکر رہتی ہے کہ ہماری قوم اپنے محسنین کو ایصال ثواب کرے, ان کا نام لے کر دعا کرے. جیسے ماشر شیخ ربانی صاحب, عبدالستار فاروقی مرحوم صاحب, ٹھیک ہے, ڈاکٹر ایوب شیخ, جنہوں نے بنکروں کی زمین کے لیے اتنی کوششیں کی اور جس پر بنکر بسے ہیں, ڈاکٹر شیخ بنکر کالونی, ان کے لیے دعائیں کی جائیں, ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. ہمیشہ اسلام میں کوئی دن فکس نہیں ہے. دن فکس کرنا یہ غیروں کا طریقہ ہے, یہ غیر مسلموں کا طرز ہے کہ وہ برسی مناتے, 11ویں مناتے, 13ویں مناتے ہیں. اسلام میں کوئی دن فکس نہیں ہے. صحابہ کرام نے کوئی دن فکس نہیں کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن فکس نہیں کیا. ہاں, انتقال ہو جائے کسی عزیز و اقارب کا تو 3 دن کے اندر اس کی تعزیت کرنا, یہ اسلام کی تعلیم ہے. تعزیت کرنا یعنی اس کے گھر پر جا کر تسلی دینا, اس کو ایسی باتیں کہنا جس سے اس کو سکون محسوس ہو, اس کو حوصلہ ملے. یہ سنت ہے اور یہ شریعت کی تعلیم ہے. نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا کھانا دعوت یہ خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے, نہ کہ غمی کے موقع پر. لیکن ہمارا سارا مسئلہ پیٹ کا ہے, کچھ بھی ہو جائے پیٹ کا, کھائیں گے پیئیں گے, کوئی کچھ بھی بیان کر دے, ہم جو کھاتے آئے ہیں کھاتے رہیں گے, اسی بہانے بھلا ہو جاتا ہے ہمارا.
اسی بہانے شاندار کھانے کھا لیتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ بالکل ناجائز طریقہ ہے۔ اور میت والوں کو جو اہل خانہ ہیں، اہل میت ہیں، وہ یہ پروگرام کرے ہی نہیں۔ کھانا ہونا کیا ہے بھائی؟ اور ایصال ثواب کے لیے کوئی اجتماع نہیں ہے، جس کا جو دل چاہے، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ کامٹی شہر، یہاں مسلم اکثریت ہے، یہاں ہمارے اکابر مشائخ کی ہڈیاں مدفون ہیں۔ انہوں نے بڑی امیدوں سے یہ شہر بسایا، بڑی قربانیاں دیں، ادارے قائم کیے، مدرسے قائم کیے، اس لیے کہ بدعات اور رسوم رواج کا یہاں پر راج ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ابو بکر کے جیتے جی دین کے اندر کوئی نقص ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح ہم ان کے وارثین ہیں، ہم علماء یہ کہیں گے کہ ہمارے رہتے ہوئے آپ رسوم رواج کو ہائی لائٹ کریں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی غیر مسلم کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے پوسٹر نصب کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سورگواسی ہیں، آپ کی جنت ہے، آپ کے باپ کی جنت ہے، اللہ کی جنت ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، قرآن کا فرمان ہے کہ جو شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے۔ آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جنت کے، دوسروں کو سورگواسی ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ کو کفر اور شرک نے اختیار دیا ہے، آپ کو دینی تعلیمات سے دوری نے آپ کو اختیار دیا ہے، علماء کے بغض نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ آپ کفر شرک کے رنگ میں رنگ جائیں۔ یہی وجہ ہے، آپ سورگواسی ٹھہرا رہے ہیں، آپ شردھانجلی دیں گے۔ شردھانجلی غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے الفاظ ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اور ہمارے پاس طریقے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان طریقوں کو اپنائیں جس میں کامیابی ہے۔ اردو زبان ہماری تہذیب ہے، اردو زبان میں ہماری ساری تعلیمات ہیں۔ بر صغیر میں، ہند و پاک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اکثریت اردو، تمام کتابیں اکثریت اردو۔ تو اردو کو زندہ کیجئے، اردو کو زندہ رکھیے اپنی دکانوں پر، جہاں آپ دوسری زبان لکھوا رہے ہیں وہاں اردو بھی لکھوائیے، اردو بھی لکھوائیے۔ اردو اخبارات جاری کیجئے اگر بند ہو گئے ہوں تو، رسالے وغیرہ تو الحمدللہ چل رہے ہیں، اس کا چلن رکھیے، اس کو جاری رکھیے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ اردو سے دور ہوں گے تو پھر یہی کافرانہ مشرکانہ الفاظ ہم استعمال کرنے پر مجبور ہوں گے۔ میں نے ذکر کیا نہ تشبہ کس میں، مشابہت اور نقل کس میں، صرف لباس میں نہیں بلکہ اقوال میں، بات چیت میں بھی اگر غیر مسلموں اور غیر مسلموں کے الفاظ کو اگر ہم استعمال کریں گے، حدیث شریف کہتی ہے کہ وہ اسی میں سے ہیں، وہ اسی میں سے ہیں جس کی نقل اختیار کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو بھیجا گیا مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بنا کر، سفیر بنا کر۔ ان کے ایک رشتہ دار نے کہا کہ آپ نے جو یہ پیجامہ پہنا ہوا ہے، ازار، یہ ٹخنوں سے اوپر ہے اور یہاں کے شرفا جو ہے مکے کے، وہ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی لوگ ناپسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن لیے، ہمارے زمانے میں بھی کہتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازاری ففی النار، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایزار کا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اتنا جہنم میں نہیں جائے گا، بعض بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی آپ کے ایک جسم کے پارٹ کو بول کر پوری باڈی مراد لی گئی ہے، ورنہ ایسا تھوڑی ہوگا کہ آدھا دھڑ جنت میں ہو اور آدھا جہنم میں، ایسا نہیں ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاکذا عزرت صاحبنا، ہمارے ساتھی، ہمارے محبوب، ہمارے نبی کا ازار اسی طرح سے رہتا ہے، ٹخنوں سے اوپر رہتا ہے، ہمارا بھی ازار ٹخنوں سے اوپر ہی رہے گا۔ لوگ ہمیں سمجھیں محروم وقار و تمکین، لوگ ہمیں سمجھیں محروم وقار و تمکین، پر وہ نہ سمجھیں کہ میرے بزم کے قابل نہ رہا۔
ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے یہ زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا. ہم کیوں کسی کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اللہ کے لیے. مسلمانوں کی یہ تہذیب رہی ہے ہمیشہ کہ ان کا لباس، ان کا انداز، ان کی بول چال ہمیشہ لگ رہی ہے، لیکن اب دھیرے 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 ہم ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بھومی پوجن میں شریک ہونا چاہتے ہیں. ہم وہ مالا ڈال رہے ہیں، ہم بھی مالا ڈال دیں گے. CNRC کا موقع تھا، آپ کو معلوم ہوگا، علماء نے اس کو نکالا تھا. اس میں بات آئی کہ چھترپتی شیوا جی ہیں، دوسرے ہیں، ان کے جو ہے پتلے پر مورتی ڈالنی ہے. ہم نے کہا بالکل نہیں، ہم نہیں ڈالیں گے. یہ بات آئی کہ کوئی ادنا مسلمان، فلانا ادنا مسلمان. ہم نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ فلانا ادنا مسلمان ہے، وہ ڈال دے؟ اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ مجھ سے اچھے ہیں، ہو سکتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. بالکل اس کی ہم نے مخالفت کی، یہ غلط ہے. ہم کیوں ڈالیں مورتیوں پر پھول؟ جس کو ڈالنا ہے، جن کے تہذیب کلچر میں ہو، ڈالتے رہے. میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیجئے. برتھ ڈے وغیرہ منانے سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے. ابا کیک لا رہے ہیں، ابا پیسہ دے رہے ہیں، تبھی تو یہ سب سیلیبریشن ہو رہا ہے. اور ڈیز وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں اسلام کے اندر. ہر دن حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. اور ٹیچر ڈے، سال میں ایک مرتبہ جا کے ملو گے ان سے، ہمیشہ ملو. پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو، کب انتقال ہو جائے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ کیا ہم غیروں کے طرز پر، ان کے یہاں ٹائم نہیں، وہ لوگ بزی ہیں، کماتے رہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے دن طے کیے ہیں. اور ہم تو بہت خالی لوگ ہیں. ہم کیوں ڈیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم ان کے چکروں میں نہ پڑیں. ہم اپنے اساتذہ سے ہمیشہ تعلق رکھیں. حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کر لینے کے بعد اپنے اساتذہ سے رائے مشورہ نہیں کرتے ہیں، ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی. تو یہ کب ہوگا؟ سال میں ایک بار ہوگا. آپ ڈیز منائیں گے اور آپ ڈیز منائیں گے، یعنی مسلمان وضع میں تم نصارہ، تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ان کے بچوں کے بال دیکھ لیجئے، ان کے کھیل دیکھ لیجئے. ابھی پیلی حویلی چوک پر ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے. یہ سب نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی بات، اور اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں، تاکہ ہم سدھریں، اور تاکہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ باقی آپ کی مرضی. تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ڈھول بجاتے ہوئے نکل. میں نے کہا کیا ہے؟ بولے سندل نکالے. چھوٹے چھوٹے بچے. کیا ہے ڈھول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے ڈھول بجانے کو حرام قرار دیا ہے. مسند احمد کی روایت. حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو، ناچ گانے کو اور ڈھول وغیرہ کو دوسرے ناموں سے بدل کے اس کو حرام کو حلال قرار دیں گے. کہ یہ تو بیئر ہے، اس میں نشہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو فلاں بزرگ کو پسند تھی. ارے بزرگ جو ہوتا ہے وہ سنتوں کا عاشق اور دیوانہ ہوتا ہے، وہ خلاف سنت کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اور جو چیز حرام ہو اس کو بزرگوں کی طرف نسبت کرنا یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، تہمت ہے. وہ حرام کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کا نام لے کر اپنا کام بنا رہے ہیں، اپنا پیسہ ایٹھ رہے ہیں، آپ پیسہ لٹا رہے ہیں، وہ پیسہ لے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، بچو تقلید مغرب سے. سنو اے ایشیا والو کہ مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے. ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، ہماری شان ہے، اسی پر ہماری جان نکلنی چاہیے. ان کا جو طریقہ ہے، ان کی جو مرضی ہے، اسی پر چلنا چاہیے. خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید.
पैगंबर के रास्ते के अलावा कोई रास्ते पर चलेगा वो हरगिज मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता है। इसी वजह से हम नाकाम हैं। हमारी दुकानों में बरकत इसलिए नहीं है कि आप रिबन काट कर उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। हमारी हॉस्पिटलों में बरकत इसी वजह से नहीं है कि आप रिबन काट कर उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, जो कि गैरों का तरीका है, और गैरों के तरीके को इख्तियार करने से इस्लाम मना करता है, अल्लाह ताला मना करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते हैं। हमारे पास हमारी तहजीब है, उसी पर हम खुश रहें, उसी पर जमे रहें। हमारे उस्ताद के एक भाई अफ्रीका में रहते हैं, उन्होंने इंग्लिश उनको सीखनी थी, क्योंकि यहां से जो बाहर जाते हैं बाहर मुल्कों में तो इंग्लिश वगैरह कुछ किसी मुल्क में जरूरी होती, तो उन्होंने इंग्लिश सीखा किसी लेडी के पास, अंग्रेजी लेडी। तो जब वो जाने लगी तो उसने हाथ बढ़ाया, तो हमारे वो उस्ताद के जो भाई हैं, वो भी आलिम हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उन्होंने कहा कि सॉरी, हमारे इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। बहुत अच्छी बात है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने कहा बहुत अच्छा, तो हम अपने दीन पर जमे तो हम उस पर अमल तो करें। हम खड़े खड़े चाय पिएंगे, खड़े खड़े पानी पिएंगे, और अंग्रेजों जैसा हमारे बच्चों का लिबास होगा, अंग्रेजों जैसा हमारे बच्चों के बाल होंगे, हमारे सारे प्रोग्राम उन्हीं की तरह होंगे। निकाह के मौके पर दूल्हों की जो पगड़ियां हैं, वो जो शोरूम में रखी रहती पगड़ियां गैर मुस्लिमों के तर्ज पर, उसी तरीके से हमारे अक्सर नौनिहाल मुसलमान बच्चे वही पगड़ियां उसी अंदाज की बांध। मैं मना करता हूं, मैं कहता हूं उलमा सुलहा के तरीके को अपनाओ। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम की एक तशरीह यह भी है कि नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार करोगे तो तुम्हारा शुमार नेक लोगों में होगा। कितने हाफिज आलिम है जो इमामा बांधते हैं, उनके पास इमामा बंधवाओ। क्या जरूरत है वो गैर मुस्लिमों वाले तर्ज पर आप पगड़ी बांध रहे हैं? हर चीज सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, और हर चीज का, हर हुक्म का, हर मसले का हल शरीयत के अंदर मौजूद है, हर तरीका मौजूद है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन लाइफ स्टाइल है, बेहतरीन तरीक़ा नमूना है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला ताबुदूहा, कि हर वो इबादत, हर वो काम जिसको सहाबा किराम ने नहीं किया है उसको मत करो, इसलिए कि तुमसे ज्यादा नेकियों के शौकीन थे, तुमसे ज्यादा दीन को समझने वाले थे। इसलिए मेरी ये जो बातें हुई हैं इसको दिल के कानों से आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है रिकॉर्ड होता है, फिर सुनिए और इसको फैलाइए, और मुआशरे को हिंदू मिजाज मुसलमान बनाने से अपने आप को बचाइए। हिंदू मिजाज मुसलमान बनाने से और बनने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व